السلام علیکم ویورز، آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے۔ اب بندے نے وہ دعا مانگی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دے دیا۔ اب سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور اس میں شریعت کا پورا بلو پرنٹ ملتا ہے۔ سارے وہ احکامات جو قرآن میں کہیں نہ کہیں آئیں گے وہ آپ کو اس سورت میں مل جاتے ہیں۔ اس سورت کو لا کے نبی نے قرآن کی چوٹی کہا ہے، یعنی قرآن کا کلائمیکس، قرآن کی پیک۔ اس کو سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اب سنام کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کا جو ہم ہے اس کو سنام کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ اب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں، یہ الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا علم محفوظ ہے، اس نے کسی بھی انسان کو یہ علم نہیں دیا۔ اسکالرز اور صحابہ نے اس کے بہت سارے مفہوم نکالے ہیں، مگر ان کا الٹیمیٹ آنسر کیا آتا ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں پر ان کے آڈینس میں کیا تھے؟ جوئش تھے، بنی اسرائیلی تھے اور یہودی بھی تھے۔ تو وہ جو تھے وہ مکہ والوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ امی۔ اب وہ امی کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ مکہ والوں نے کسی بھی دنیاوی درسگاہ سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ الفابیٹس پڑھ کر سنائے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود اپنے اوپر نازل نہیں کر لیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف لام میم پڑھنا ہے یا علم پڑھنا ہے؟ یہ جیسے انسانوں کا علم جو ہے وہ انسانوں کی ڈکشنری سے ریکگنائز ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام جو ہے وہ نبی کی ڈکشنری سے ریکگنائز ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، لکھا ہے، ترجمہ ہے اس کا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہر وہ شک اپنے دل سے نکال دیں جو آپ کو اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے۔ اب آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت سے لوگ، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقین۔ اور متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب وہ حقیقتیں ہیں، مطلب جن کا مشاہدہ یا تجربہ کبھی انسان نے براہ راست نہیں کیا ہوتا، جیسے کہ ملائکہ ہیں، وحی ہے، اللہ اور اس کی ذات، اس کی صفات، جنت دوزخ وغیرہ۔ آگے ہے جی، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح کیا ہے؟ الٹیمیٹ سکسیس، وہ سکسیس جو ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر چلتی ہے، جو فائنلی ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، مطلب جیسے آپ دیکھیں MBBS کی ڈگری ہے یا کوئی اور، تو کیا وہ ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے گی؟ نہیں، بلکہ فلاح اور وہ اعمال ایسی چیز ہیں جو کہ ہمیں آخرت میں کامیاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک رکھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور نیکی کو پھیلائیں۔ اگر آپ خود کو چینج کر لیتے ہیں، خود کو اچھائی کی طرف لے آتے ہیں تو آپ معاشرے میں ایک اچھا انسان بڑھا دیتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔